السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ امریکہ میں منگل کا دن شروع ہو چکا ہے اور چند گھنٹوں میں رات ہو جائے گی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مرتبہ پھر اپنی سوشل میڈیا ٹروتھ پر پیغام جاری کیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ پوری تہذیب آج رات ختم ہو جائے گی اور اسے کبھی دوبارہ واپس نہیں لایا جا سکے گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو، لیکن اس کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب ٹرمپ متضاد باتیں کرتا رہا ہے، اور اس بات جو یہ تہذیب ختم ہو جانے والی بات کر رہا ہے، یہ غیر انسانی سی بات ہے۔ بالکل جنگ الگ چیز ہے، انسانوں کو، انفراسٹرکچر کو اور سول آبادی کو نشانہ بنانا اور ایک پوری تہذیب کو ختم کر دینے کی بات کرنا، یہ جنگی جرائم ہیں، اور جنگی جرائم کی باتیں وہ مسلسل کیے چلا جا رہا ہے۔ بہرحال جے ڈی وینس جو ان کے نائب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے تمام مقاصد حاصل کر لیے ہیں۔ مذاکرات میں کبھی تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن ہم پر امید ہیں کہ ہمیں ایران کی طرف سے جواب مل جائے گا، چاہے منفی ہو یا مثبت۔ تو ابھی تک انہیں ایران سے کوئی جواب ہی نہیں ملا ہے۔ تو مہمانوں کی طرف آتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور جمیل احمد خان سابق سفارتکار ہیں، ہم سب آپ کی تجزیے سنتے ہیں، بریگیڈیئر صاحب کو بھی سنتے ہیں۔ ایڈمرل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کا بہت شکریہ۔ جمیل احمد خان صاحب، کیا سفارتی کوششیں دم توڑ گئیں؟ اب چند گھنٹے کے بعد یا شاید کسی بھی وقت ٹرمپ کی طرف سے حملہ ہو سکتا ہے، اور ایک ایسا حملہ جس کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں تہذیب کو ختم کر دوں گا۔ جی ہاں، ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر جو لوگ جانتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی بخوبی سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت دعوے کرتے ہیں، ایسے دعوے کرتے ہیں، پھر یو ٹرن بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آج تھوڑی سی خدشات اور خطرات بڑے امنڈ آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نیتن یاہو بھی یہی بات کرتے ہیں کہ آج جو ہے بہت زیادہ انٹینس قسم کی ہم مزید حملے کرنے والے ہیں ایران پر، اور نیتن یاہو کی یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے۔ میں نے تو 9 نومبر کو اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا تھا کہ کسی قسم کا کوئی نیوکلیئر ٹیکٹیکل ویپن استعمال ہو سکتا ہے۔ میں اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا ہے، جو کہ گوگل پہ موجود ہے، لیکن اس وقت اس کی ایک چھوٹے سے خطرہ نظر اور خدشہ نظر آ رہا تھا۔ لیکن اب تو میر شائمر بھی یہی کہتے ہیں، جعفری سیک بھی یہی کہتے ہیں، میکارتھر بھی یہی کہتے ہیں، کرنل، اور بہت سارے اور تجزیہ نگار اس چیز کا شک و شبہ ظاہر کریں۔ اور آج کے اس بیان کے بعد کہ ہول سیولائزیشن ول ڈائی، اینڈ موسٹ امپورٹنٹ جو نائٹ از ٹوڈے، تو یہ، اور دوسری طرف ایک جو چھوٹی سی آس، امید اور کرن، وہ ہے جے ڈی وینس نے جو بیان دیا ہے کہ لارجلی دے ہیو اچیو دیئر ٹارگیٹس۔ اور یہ بات اسپیچ میں بھی ملتی ہے۔ کل ڈونلڈ ٹرمپ کی اسپیچ جو ہوئی ہے، جب انہوں نے گنوانا شروع کیے اپنی فتوحات اور اپنی کرتوت اور اپنے جتنے بھی انہوں نے اہداف حاصل کیے ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنی قوم کو تیار کرنا چاہتے ہیں اور تیار کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اہداف حاصل کیے، ہم نے جنگ جیت لی۔ ایک مرتبہ نہیں، متعدد بار وہ یہ بات کر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کی ہے کہ 95% ہم ایران کی ڈیفنس کو تباہ و برباد کر چکے ہیں، ڈیفنس کیپیبلٹی کو کر چکے ہیں، ریجیم چینج ہو چکی ہے، اس لیے کہ سر آپ نے جہاں سے گفتگو شروع کی وہ بہت تشویشناک بات ہے۔ میں چاہوں گا ایک مرتبہ پھر بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آج رات امریکہ ایران پر نیوکلیر اٹیک کر سکتا ہے؟ یہ جو میں نے ذکر کیا، میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا جو گوگل پہ موجود ہے میرا آرٹیکل، اور اس کے علاوہ میں نے دنیا کے بڑے نامور پولیٹیکل سائنٹسٹوں کا حوالہ دیا، ان ساروں نے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ اور کیونکہ ہلری کلنٹن نے آج سے 3 سال پہلے بتا دیا تھا جو مزاج ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور جس طرح لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ انگریزی میں انہوں نے کیا کہا تھا، میں آپ کو ایک جملے میں بتا دیتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ has a very thin skin and anyone can get into under his thin skin and get the decision made۔ تو وہ ہے نیتن یاہو آج کے اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے۔ تو آپ کے سوال کا جو جواب مختصر میں دوں، اور جو میں نے پہلے کہا اس کا اعادہ میں کروں، میں اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اور پوری دنیا اس پہ بہت زیادہ فکر کر رہی ہے۔ جارج گیلون نے بھی آج یہی بات کی ہے صبح،
کل بھی یہی بات کی ہے جارج گیلوے نے، اور ان کو بھی یہی بہت بڑا خدشہ ہے. اور میں نے آپ کو بتایا اور دوبارہ میں اس چیز کا اعادہ کر رہا ہوں کہ 9 مارچ کا آرٹیکل گوگل پہ میرا موجود ہے جس میں میں نے یہ ذکر کیا ہے. تو آج پاکستان اسی لیے، چائنا اسی لیے، باقی ممالک پاکستان سے مل کر اسی لیے ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، امریکہ تو ایک بالکل، کیونکہ امریکہ کے صدر اور ان کا امریکہ کا سربراہ جو ہے اس وقت، وہ جس طریقے سے ان کے کانگریس مین مسٹر ساسی نے کہا ہے، بین ساسی نے، کہ وہ تو کریزی ہو گئے ہیں. یعنی کہ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو ڈپلومیٹکلی تو نہیں کہنا چاہیے کہ پاگل ہو گئے ہیں. تو وہ ان کے اپنے کانگریس مین کہہ رہے ہیں. کانگریس مین تو سر کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 25 کے تحت ان کارروائی ہونی چاہیے اور کانگریس کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے اور ان کو فارغ کرنا چاہیے. لیکن سر حارث نواز صاحب، آپ کو بھی یہ خدشہ ہے کہ نیوکلیر اٹیک ہو سکتا ہے، جیسے جمیل احمد صاحب فرما رہی ہیں؟ خدشہ دیکھیں، اس میں دو آپشن ہیں. جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ بات کر رہے ہیں، تھریٹ کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ود ان 4 hours تہذیب ختم ہو جائے گی، اٹس اونلی تھرو نیوکلیر، نتھنگ ایلس. اور وہ نیوکلیر ٹیکٹیکل میزائلس انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو ان کے پاس بھی ہیں، اور وہ اس سے لوکلی افیکٹ بھی ہوتا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے. بٹ دا پوائنٹ از، اس کے ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نئی رجیم جو ہے یہ ماڈریٹ ہے، یہ ہمارے سے مذاکرات کر رہی ہے. یہی ان کے وائس پریزیڈنٹ نے بات کی. تو مجھے 50-50 لگتا ہے کہ 50% مجھے امید ہے کہ کہیں نہ کہیں سینس ول پریویل، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کی جو کوششیں ہیں، جو ان کی محنت ہے پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے، خاص طور پہ یہ 48 hours کے اندر، وہ امریکن پریزیڈنٹ سے ٹچ پہ ہیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ ٹچ پہ ہیں، ایران ایڈمنسٹریشن کے ٹچ پہ ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ کامیاب ہو، کیونکہ کافی حد تک باتیں ہو گئی ہیں. اور وہ جو ایران کا بھی ایک ٹف ایک پہلے سٹانس تھا وہ کم ہو چکا ہے. اور اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرماننٹ فیس فائر چاہیے، اور اگر یہ پاکستان اور ایران سے امریکہ سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ٹیمپریری فیس پہلے آپ کر لیں، اسٹریٹ آف ہرموز کو کھولیں، پھر مذاکرات میں بیٹھ کے آپ سارا کچھ سیٹل کر سکتے ہیں، تاکہ ایران کی حکومت اپنے عوام کی سیکیورٹی، ٹیریٹریل باؤنڈری کی حفاظت کی بھی ذمہ دار ہے. یہ دے ہیو ٹو چینج سی دا واٹ آل از لائکلی ٹو ہیپن. اور ان کو یہ چائنا اور رشیا بھی ان کو بتا رہا ہوگا. اس لیے دے ہیو ٹو تھنک اٹ. بٹ دس پریزیڈنٹ از انپریڈکٹیبل، انریلائبل، یو ٹرن کے چیمپئن ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں. پتہ چلے رات کو 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے سیز فائر کر لی ہے. مجھے تو یہی امید ہے. آئی ول گو ہیو اے پازیٹیو آپٹیمسٹک سوچ کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ یہ اس پہ بہتر ہی ہو. بٹ دیٹ آئی ریٹ اٹ کہ 30% to 70% چانس ہے کہ ایک حل نکل آئے گا، اور 30% از کہ لیٹ سی واٹ ہیپنس. سر مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے، یہ بات بڑھے. لیکن جیسا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ٹرمپ جو ہے کب کیا فیصلہ کر لے. اور اگر نیتن یاہو کی روح اس میں ہلول کر گئی ہے تو، یا نیتن یاہو اس میں گھس گیا ہے، تو وہ تو کہتا ہے کہ انسان، خاص طور پر مسلمانوں کے بارے میں اس کے وزراء کا کہنا ہے کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے، ان کو مارنے پر ان کو کوئی دکھ افسوس ہوتا ہی نہیں. اور غزہ کی جو پوری پٹی ہے وہ اس کی مثال ہے. تو ایڈمرل صاحب آپ فرمائیے کہ جیسے رشیا کہہ چکا ہے کہ اگر کوئی نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہوا یا گراؤنڈ انویژن ہوئی تو پھر ہم اس کو اپنی سالمیت پر خطرہ تصور کریں گے. اگر ہم فرض کر لیتے ہیں، خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی نیوکلیئر اٹیک ہوتا ہے، تو کیا یہ جنگ یہیں تک ٹھہرے گی؟ پھر ان کے جو مزاج کا اندازہ ہے اس کے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تقریباً بالکل اینڈ تک لے کے جائیں گے اس کو. اور یہ اگر 5 بجے صبح ڈیڈ لائن ہے تو آپ کو 3 یا 4 بجے یا میکسیمم 2 بجے پتہ چلے شاید کہ جی کوئی بات بن گئی ہے اور سیز فائر ہو گیا ہے. یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں اس وقت دونوں طرف سے جو اپلائی کی جا رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر، اس لیے کہ دونوں یہ چاہتے ہیں کہ معاہدہ ہو جائے، لیکن معاہدہ ان کے فیور میں ہو. یعنی ہر پارٹی چاہتی ہے کہ اس کے فیور میں زیادہ ٹلٹڈ ہو معاہدہ جو بھی ہو. ٹھیک ہے. اور دیکھیں جو اس وقت سچویشن ہے نا، اس میں تو ہم اوور نائٹ کسی ایگریمنٹ کا سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی ایگریمنٹ پہ پہنچیں گے. دا اونلی تھنگ جس کو ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہے سیز فائر، کہ سیز فائر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد بات چیت بیٹھ کے کرنے کے لیے دونوں رضامند ہو جائیں گے. اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے اور یہی لاجیکل ہے اور یہی پریگمیٹک بھی ہے، پریکٹیکل بھی ہے. اچھا، اب کیوں اسٹرانگ پوزیشن لی جا رہی ہے دونوں طرف سے؟ اس لیے کہ جب نیگوسیشنز کے لیے بیٹھے
تو اپوزنگ پارٹی اور جو میڈیٹر ہے ان کے ذہنوں میں یہ بات ہو کہ جی یہ دونوں بڑی مشکل سے آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، تو کوئی ایسا ہم نے لوپ ہول نہیں چھوڑنا، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے ایک پارٹی واپس چلی جائے اپنی پوزیشن پہ. تو اس لیے یہ بہت زیادہ اسٹرانگ پوزیشن لے کے، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آج رات کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی بات بن جائے گی اور سیز فائر عمل میں آ جائے گی. اس کے بعد پھر بات چیت کا عمل شروع ہوگا جس پہ یہ چیزیں جو ہیں مطلب جو پوائنٹس ہیں ان کا تبادلہ ہو اور ان پہ بات چیت ہو. اور پھر ساری بات ہے ابھی میکسیمم آپ کو لگتا ہے انکنڈیشنل سیز فائر ہوگا سر؟ انکنڈیشنل سیز فائر جو امریکہ کا مطالبہ ہے کہ آپ نہ ہرمز کھولے، کوئی کنڈیشن نہیں، اور پھر بات ہوگی. دیکھیے میرا خیال ہے کہ اگر ایران اس وقت آبنہ ہرمز کو کھول بھی دے گا نا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ ایران کے پاس یہ جو طاقت ہے نا یہ ہمیشہ رہے گی. ایون آپ کوئی لیجسلیشن کر لیں انٹرنیشنل لیول پہ اور ایران سے یہ آبنہ ہرمز لے لیں، اس کی جغرافی اس کو یہ ڈومینیشن پرووائڈ کرتی ہے، یہ ڈومیننس پرووائڈ کرتی ہے، اور ایران کے پاس یہ طاقت ہمیشہ رہے گی کہ وہ کسی وقت بھی چاہے آبنہ ہرمز کو کنٹرول کر سکتا ہے. تو اگر ایران اس وقت سیز فائر کے لیے آبنہ ہرمز کھول بھی دے تو میرا نہیں خیال وہ لاس میں. اس نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ میری یہ طاقت ہے، اور پوری دنیا اپنی پوری کوشش کے باوجود اس سے آبنہ ہرمز کا کنٹرول نہیں لے سکی ہے. ایون امریکن نیوی نہیں لے سکی ہے، ٹھیک ہے، کولیشن نہیں لے سکا ہے. 35 ملکوں یہ تو بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ وہ طاقت ان کے پاس ہمیشہ رہے گی. تو میرا خیال ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آبنہ ہرمز ہم کھول رہے ہیں اور سیز فائر کریں، لیکن ہمارے جو مطالبات ہیں ان پہ بہت زیادہ غور کیا جائے. ہمیں سب سے بڑی ان کو گارنٹی چاہیے کہ آئندہ یہ وار ان کے اوپر نہیں آئی. یہ سر یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو جمیل احمد خان صاحب، یہ سے ممکن ہے کہ یہ گارنٹی مل جائے؟ ڈونلڈ ٹرمپ پر بھروسہ دونوں طرف مسٹرسٹ ہے، بلا کا مسٹرسٹ ہے. 2 مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا جب یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک دوسرے پہ بھروسہ ہے نہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی ذمہ داری لینے کو کون تیار ہوگا؟ تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے فریم ورک میں آ جائیں جہاں پر بھروسہ ہو ایک دوسرے کے اوپر؟ اور پھر جو ڈیمانڈز ہیں ذرا اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں. مجھ سے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیے گا کہ بڑی سخت ڈیمانڈ ہے امریکہ کی، صرف آبنہ ہرمز کی بات نہیں ہے. ایک بریک. ویلکم بیک. جمیل احمد خان صاحب، بڑی سخت ڈیمانڈ ہے امریکہ کی، صرف آبنہ ہرمز تک وہ محدود نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ نیوکلیر پروگرام، خیر نیوکلیر کے حوالے سے وہ کہہ چکے ہیں ایرانی کہ ہمیں تو بم نہیں بنانا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ انریچمنٹ بھی ان کو کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. این پی ٹی میں رہتے ہوئے بھی ان کو میزائل پروگرام بھی ان کا نہیں ہونا چاہیے. یعنی وہ ٹوٹل سرنڈر مانگ رہے ہیں امریکنز. جی ہاں، آپ کی بات کو تھوڑا سا پہلے میں اس پہ روشنی ڈالتے ہوئے اور پھر اس ڈیمانڈز پہ آ جاتا ہوں. یہ ظاہر ہے سرنڈر ڈاکومنٹ ہے، یہ دنیا کہہ رہی ہے کہ 15 نکات ایران اگر مان لیتا ہے تو ایران کے لیے یہ ایک سرنڈر ڈاکومنٹ ہے. وہ تو درست ہے بات، اور ایران نے جو اپنے مطالبات دیے ہیں 5 مطالبات، وہ بھی امریکہ کو کسی لحاظ سے اس اسٹیج پہ قبول نہیں. لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ جب ڈیمانڈ دی جاتی ہے، جب ایسے حالات میں، جب جنگی حالات میں، تو دونوں فریق جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اپنی ڈیمانڈ دیتے ہیں، اور الٹیمیٹلی کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر چیزیں پھر طے ہونا شروع پا جاتی ہیں. تو پہلے آبنہ ہرمز کی آپ بات کر رہے تھے، پر ان 15 نکات پر میں آتا ہوں. اس 15 نکات کا جو میں نے کلیدی جائزہ لیا ہے اس میں تقریباً 6 پوائنٹس تو اسی نیوکلیئر پر ہیں، تو باقی رہ گئے 11 پوائنٹ میں سے کوئی 4 پوائنٹ 3 یا 4 پوائنٹ اس پر ہیں میزائلز پر. تو اگر ان 4 اور 6 کو ملا دیں تو یہ 2 پوائنٹ ہو جاتے ہیں، باقی کو 3-4 اور پوائنٹ رہ جاتے ہیں. تو اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو 15 پوائنٹ کا آپ جائزہ لیں تو ہے دراصل وہ بھی 4 یا 5 پوائنٹ ہیں ٹوٹل، اور میں اس کو آپ کو بھی چند لمحوں میں بتا دیتا ہوں. اس کو آبنہ ہرمز کی بات ہو رہی تھی، ایڈمرل صاحب نے بھی بات کی آبنہ ہرمز کی. یہ درست ہے کہ جس علاقے میں وہ موجود ہے اور جس طریقے سے ایران نے اپنے آپ کو قلعہ بندی کی ہوئی ہے، ٹنل بندی کی ہوئی ہے، غار بندی کی ہوئی ہے، پوزیشنز جس حساب سے لی ہوئی ہے کہ اگر آبنہ ہرمز کو وہ فزیکلی فوجوں کے ذریعے ٹیک اوور کرنے کی کوشش بھی کریں تو پہلی بات بڑی لاشیں ادھر گریں گی، اور دوسری بات کہ اگر کر بھی لیں تو نقصان ہوتا رہے گا، اور تیسری بات اگر اپنی بحری بیڑے لے آئیں تو ایڈمرل صاحب سے بہتر کون جانتا ہے کہ 33 میل کے اس آبنائے پر، اس اسٹریٹ پر صرف 3 کلومیٹر ایسا ہے جس کے اندر
اندر سے جہاز گزر سکتے ہیں، باقی اتنی گہرائی کا حامل نہیں ہے وہ گزرگاہ، تو اس 3 کلومیٹر کو کور کرنا ایران کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ بات درست ہے کہ اگر آج رات وہ کھول بھی دے، میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ آج رات اگر وہ کھولتے ہیں ایران آبنہ ہرمز کو اس دھمکی کے بعد کہ پوری تہذیب ختم ہو جائے گی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایرانی قوم جو 6000 سال پرانی تہذیب رکھتی ہے، دنیا کی اتنی پرانی تہذیب ہے، تو اس کی عزت و ناموس و تکریم وہ مٹی میں مل جائے گی۔ تو لہٰذا وہ اس میں انہیں بھی اب ایرانین کو بھی جس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے، اور تہذیب کا نام لے کے اور 6000 سال کا بیان کر کے جو کہ حقیقت ہے، ان کو بھی اس نہج پر پہنچا دیا گیا ہے کہ ان کے لیے بھی بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے اپنے پورے گراؤنڈز تیار کر لیے ہیں۔ میں آ رہا ہوں 15 پوائنٹ پر، اور اس پہ جے ڈی وینس نے اس پر مزید تصدیق کر دی ہے۔ کل پیٹ ہیگت نے بھی یہی بات، پیٹ ہیگسیٹ میں بھی یہی بات کر دی تھی کہ جی ہم نے تو ساری فتوحات کر لی ہیں، اور کل جو تقریباً 8-9 منٹ تک اپنی تقریر کو انہوں نے اس 2 پائلٹس کو، ایک پائلٹ اور ویپن افسر کو ریکوری میں جو انہوں نے پوری قوم کو ہیرو بنا کے پیش کیا، تو ان کے پاس سفیشینٹ گراؤنڈ ہے، اور پاکستان کے ساتھ باقی ممالک انہوں نے کافی گراؤنڈ بنا لیے ہیں ان کو سیف ہیون دینے کے لیے۔ اور اب جو یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں ایک منٹ اس لحاظ سے پاکستان کے لیے باقی ممالک جو اس میں پڑے ہیں وہ ممالک جس کے پاس ایران امریکہ کا بہت بڑا انٹرسٹ جس خطے میں ہے وہ ہے گلف کنٹری، اور گلف کنٹری کا انٹرسٹ امریکہ میں، تو وہ سارے کے سارے سر جوڑ کر یہی کر رہے ہوں گے کہ کسی طرح اس 15 پوائنٹ میں سے وہ کہتے ہیں کہ نیور پرسو، میں آپ کو جو مجھے ذہن میں ہے چیزیں میں بتاؤں، نیور پرسو دی نیوکلیئر ویپن، پھر وہ کہتے ہیں ٹرانسفر اسٹاک پائل آف 450 کلو گرام آف دی انرچ مٹیریل، شٹ ڈاؤن اسپہان اینڈ فورڈو سائٹ، الاؤ انریسٹرکٹڈ IAEA انسپیکشن۔ تو یہ 5 پوائنٹ جو ہیں یہ تو ایک ہی پوائنٹ ہے نا نیوکلیئر کے حوالے سے۔ اور اگر آپ کو یاد ہو JCPO جب دوبارہ ڈائیلاگ شروع ہوا، اور جو جون میں بھی اور اب دوبارہ جنیوا میں شروع ہو رہا تھا، تو ایران تو کہہ رہا تھا کہ جی ہم ٹھیک ہے واپس چلے جاتے ہیں 3.67 پر، اور جہاں تک تعلق ہے 450 جو کلو گرام ہمارے پاس ہے، اس کو ہم اس کے بارے میں بالکل ہم آپ سے کوآپریٹ کر سکتے ہیں، یعنی ہو سکتا ہے IAEO کو نیوکلیئر کا معاملہ ہو گیا کر دے۔ اچھا پھر آ جاتا ہے میزائل پر، اگر وہ بہت زیادہ اگر پاکستان اور دوسرے کہنے پر ابھی کہہ بھی دیا تو وقتی طور پر وہ کہیں گے چلے چند کلومیٹر میں اور اس کو کم کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اس میں کچھ نہ کچھ 5 پوائنٹ جو ایران کے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی آپ روکو پہلے حملہ، تو پھر ہم آگے چلیں، اسیسینیشن تو روکو، آپ گارنٹی تو ہمیں دو۔ اب کیونکہ چائنا بھی بیچ میں آ گیا ہے، رشیا بھی بیچ میں آ گیا ہے، خدشہ یہ، آج میں رشیا کے بہت بڑے ڈپلومیٹ کے ساتھ تقریباً میری 45 منٹ کی ایک میری رہی انٹریکشن رہا، اور وہاں اس نے بھی نیوک کا خدشہ ظاہر کیا۔ میں نے کہا کہ جی ایکسیلنسی آپ کیوں اپنے 188 افراد جو ہیں وہ نکال رہے ہیں اپنے نیوکلیئر پلانٹ سے؟ اس نے جب یہ ذکر کیا تو وہ مسکرانے لگا۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، کیونکہ آپ تو فوری طور پر نکال رہے ہیں، آپ کے ایکسپرٹس وہاں موجود ہیں ایران میں، تو اس لیے میں نے وہ پہلے والی بات کہی تھی، کیونکہ آج میرا بہت بڑا انٹریکشن ہوا تھا اس معاملے میں۔ تو خیر، اور اسی لیے میں گیا تھا کہ میں اپنے ذہن کو کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ پاگل پنتی جو ہے کہیں وہ ایکسیڈنٹلی ہی صحیح، جو کہ چاہے گا اسرائیل، اور اسرائیل کا تو مذہبی فریضہ ہے کہ مسلمانوں کو جس طرح قتل کیا جائے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو خیر اس پہ جتنی آپ کہیں گے اور روشنی ڈالنی جائے گی۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، جی میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس ذرا بریگیڈ صاحب، جو ہے نا وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے ایران ہو، اپنے اپنے نظریات کے ساتھ وہاں پہ بھرپور طریقے سے موجود ہے، اور جو ایران میں ہماری باتیں ہوئی ہیں لوگوں سے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اگر مشتبہ خامنہئی صاحب بھی کہیں گے ہم نے جنگ روکنی ہے، تو شاید عوام جو ہے ان کی بات تسلیم نہ کریں۔
تو عوام کی سطح پر تو یہ صورتحال ہے. اگر نیوکلیئر کا خدشہ ہم نکال دیں اور کنونشنل واری ہوتی ہے اور بہت بدترین قسم کے حملے ہوتے ہیں, ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں, میزائل اٹیکس ہوتے ہیں, تو ایسی صورتحال میں کیا صورتحال کچھ تبدیل ہوگی؟ ایسی صورتحال میں کیا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو اگر تو نیوک از اے ڈفرینٹ تھنگ جی, اور بھی وش کہ ایسی صورتحال نہ ہو اور ہونی بھی نہیں چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ ایسی بات نہیں ہوگی, لیکن اگر ویسے ہوتا ہے تو وہ بھی بڑی خطرناک سچویشن ہے ایران کے لیے اور خلیجی ممالک کے لیے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ سیز فائر ہو اور یہ پرماننٹ سیز فائر ہو اور آئندہ کے لیے یہاں پر لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے. اور اس کے لیے 2-3 چیزیں صرف دیکھیں. ایران نے ایگریڈ کہ میں نیوکلیئر پروگرام ختم کر رہا ہوں, یورینیم انریچمنٹ نہیں کر رہے اور وہ اس کو ختم کر رہے ہیں. اس کے لیے آئیے کین کم اینڈ انسپیکٹ. اگر یہ انسپیکشن ہو جاتی ہے تو مین خدشہ جو اسرائیل کو ہے اور امریکہ کو, وہ بات ختم ہو گیا ہمیشہ کے لیے. دین یہ ایران کا خدشہ ختم ہو گیا. بعد میزائل کو میرا نہیں خیال کہ کہیں وہ ایران جو ایگری کرے گا, بیکاز یہی اس کا سروائیول ہے. اس کے بعد اگر ایران اسرائیل اٹیک کرتا ہے دوبارہ تو پھر اس کے بعد یہی آپشن رہ جاتی ہے. باقی تو مگر سر یہ ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ اگر ایران ایگری کرتا ہے, یعنی سیدھی سی بات ہے نا کہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے, یہ اس کا دوسرا مطلب یہی ہے, تو اس کا جو ایکسس آف ریزسٹنس ہے اس پورے خطے میں, چاہے وہ شام میں ہو, عراق میں ہو, وہ لبنان میں ہو, وہ یمن میں ہو, تو وہ تو تتر بتر ہو جائے گا, ٹوٹ پھوٹ جائے گا. ایران دوبارہ سے اگر اس کے اوپر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو وہ پھر اتنی مضبوطی سے کھڑا نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں بات کر رہا ہوں, وہ گارنٹی یہی لے گا کہ میزائل وہ نیوکلیئر کیپیبلٹی اس وقت سرنڈر کرے گا جب اس کو گارنٹی ہوگی کہ اس کے اوپر آئندہ کسی حالت میں کسی دور میں اٹیک نہیں ہوگا بائی امریکہ اور اسرائیل. یہ گارنٹی دینے کے لیے یہ ایران کی مرضی ہوگی کہ وہ کن ممالک سے گارنٹی لے رہا ہے. مے بی یہ اس کے لیے رشیا ہو یا چائنا ہو, یہ 2 ہی ممالک ہیں, باقی تو امریکہ کو کوئی فکر نہیں ہے. نمبر 2 بات یہ کہ اگر یہ رات کو فیصلہ نہیں ہوتا, لڑائی شروع ہو جاتی ہے, یہ سیلف ٹوٹل ڈسٹرکشن ہوگی مڈل ایسٹ کی, لیٹ می ٹیل یو, اور ایران کی. اور اس کا بینیفیشری جو ہے نا, ٹوٹل بینیفیشری ول بی اسرائیل. جو وہ چاہتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ خلیجی ممالک کا نقصان ہو, ڈسٹرکشن ہو, اور وہ اس کا گریٹر خواب جو ہے وہ ایک گریٹر اسرائیل کا وہ پورا ہو جائے. اس لیے پاکستان بھی اور یہ خلیجی ممالک کو بھی پاکستان جا رہا ہے, ایران کو بھی کہہ رہا ہے نہ سیکٹیرین کلیش کرو, نہ آپس میں لڑائی کرو, گو فار سیز فائر. اور یہاں پر اگر ایران مان جاتا ہے سیز فائر کے اوپر, ٹیمپریری ایور سیز کے اوپر, اٹ از اے ون ون فار ایران. ایران کے لیے ایران ول بی آن ہائی مورل گراؤنڈز. ایران اس وقت وننگ پوزیشن میں ہے, ایران ہائی مورل گراؤنڈز پر ہے. ایران ول ٹاک ٹو امریکن آن پوائنٹ آف اسٹرینتھ. اس کنڈیشن میں وہ بہتر, ہاں اگر اسٹریٹ آف ہرموز کھول بھی دے ڈزنٹ میٹر, اسٹل ہی ہیز دا کنٹرول. ریموٹ اس کے پاس ہے, کی اس کے پاس ہے, ڈیموگرافک سچویشن اس کے ہاتھ میں ہے, ٹوپوگرافی وہ سمجھتا ہے, اس سے سب ارینجمنٹ کیے ہوئے. پچھلے 2-1.5 مہینے میں ڈسپائٹ دا ہول ورلڈ جب وہ نہیں کھلا سکا امریکہ, تو پھر کیسے کھلوا لے گا. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ اس وقت ایران کو اپنے عوام کی, اپنی ایران کی اٹسل باؤنڈریز کی حفاظت کے لیے 19-20 میں یہ گیو اپ کر کے ٹیمپریری سیز فائر اور صرف ہرموز کی بات مان جاتا ہے, اٹ ول بی سیونگ دا مین کائنڈ. اس کے ساتھ پوری دنیا کی اکانومی جڑی ہوئی ہے, اس میں پوری دنیا کی انرجی جڑی ہوئی ہے, اس پہ گیس جڑی ہوئی ہے, تو یہ بہت بڑی تباہی ہوگی. اس سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایران کو بھی سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا ہے. امریکہ اس وقت صرف مسل فلیکسنگ کر رہا ہے, اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اوکے, تو ایڈمرل صاحب آپ نے جیسے کہا کہ آپ ایرانیز کے ساتھ آپ نے کام بھی کیا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں ان کے ذہن کو. ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی اور ایران کا جو مزاج ہے تو یہ کسی طرح سے مطابقت رکھتے ہیں کہ یہ کسی سیز فائر کی طرف, تصویر کی طرف جائیں؟ یعنی ایک طرف وہ کہے کہ جی میں آپ کو مٹا دوں گا صفائی ہستی سے, اور پھر ایرانی جو ہیں وہ سرنڈر کریں اور وہ پھر سیز فائر, کیونکہ اس وقت اس لب و لہجے کے ساتھ جو سیز فائر ہے اسے تو ایک نارمل سیز فائر نہیں لیا جائے گا نا, ایک دباؤ کی صورت میں ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. کیا قبول کر لے گی عوام ایرانی قوم؟ دیکھیں, ایک تو ایران نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی, جنگ تو شروع کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے. تو اصل میں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ سیز فائر آپ نے کرنا ہے, ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے, ایران جاریت نہیں کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی,
ٹھیک ہے جی، ایران سے جو مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ تم اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دو اور ریٹیلیٹ کرنا بند کر دو اور بات چیت کرو، اور امریکہ کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو مان لو، یہ اس سے مطالبہ. سر یہ ٹوٹل سرنڈر ہے نا، یہ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. یہ تو سرنڈر ہے. نہیں، ایران نہیں مانے گا سر، بالکل نہیں مانے گا، اور ایران کو ماننا بھی نہیں چاہیے. دیکھیں اگر ایران اس جنگ سے پہلے آپ اس کے سامنے یہ 15 جو جمیل صاحب نے کہا ہے کہ یہ 4 سے 5 ہی ہیں ٹوٹل، ان کو ظاہری بات ہے کہ سب سیٹس میں ڈیوائڈ کر کے تو 15 کر دیا، تو یہی ڈیمانڈ تھی نا جنگ سے پہلے. تو جنگ سے پہلے ایران نے نہیں مانی، اب تو 35-36 دن کی جنگ لڑنے کے بعد 40 دن اور مار کھانے کے بعد، نقصان اٹھانے کے بعد، اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ایران وہی 15 یا 4-5 نکات جو ہیں ان کو مان لے گا. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی نادانی ہے امریکہ اور اسرائیل کے پارٹ پہ یا امریکہ کے پارٹ پہ. اب تو وہ بہت ہارڈنڈ ہو گیا، وہ بہت اسٹرانگ ہو گیا ایران. تو غورنی بھی بریگیڈیئر صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہائر گراؤنڈ پیڈسٹل پر ہے ایران اس وقت. سر جنگی نقطہ نگاہ سے بتائیں نا کہ پہلے ہی دن جو ہے وہ ابراہیم لنکن جو ہے اس پر اٹیک ہوا، پھر جرائل فورڈ پہ اٹیک ہوا، تو آپ سمندروں سے بہت اچھی طرح واقف ہیں. یہ اس وقت ان کی پوزیشننگ کیا ہے، اور یہ اگر پھر رینج میں آتی ہیں، اور اب جو ہم نے ایران کی صلاحیتیں دیکھی کہ اس نے معاف کیجیے گا F-35 انہوں نے گرا دیا، تو 5th جنریشن ایئر کرافٹ، تو یہ کیپیبلٹیز ہیں اس کی. تو کیا سینیریو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میں وہاں کا ماحول سمجھتا ہوں، مزاج سمجھتا ہوں، اور جو امریکی دھمکیاں جب میں ان کو کمپیئر کرتا ہوں، تو میں وہی آپ کو پہلے بتایا کہ یہ آخری لمحے تک جائے گا، اور مجھے اس میں کوئی مغالطہ نہیں ہے سوچنے میں کہ یہ آخری لمحے میں جا کے سیز فائر ہو جائے گا. سر پیچھے کون ہٹے گا؟ یعنی ان پوائنٹس پہ تو ہم سب متفق ہیں نا. دونوں مانیں گے اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے، اور لاجیکل بھی یہی ہے کہ اس وقت تو کوئی ایگریمنٹ ہو نہیں سکتا ہے. اس وقت تو صرف سیز فائر ہو سکتا ہے، سیز فائر کے بعد بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے. اور دیکھیں جو میکسیملس پوزیشن ہوتی ہے اس میں بیچ میں آنے میں ٹائم لگتا ہے. یہ چند گھنٹوں کی بات نہیں ہوتی ہے، یہ کئی دنوں کی، مہینوں کی بات ہوئی. JCPOA جب ڈسکس ہوا تھا تو 2 سال لگے تھے اس کو کنکلوڈ ہونے میں. تو ٹھیک ہے 2 سال تو نہیں لگنے چاہیے، لیکن پھر بھی کچھ ٹائم لگے گا. اور میرے خیال ہے پاکستان کی بڑی پریگمیٹک اپروچ ہے، اور پاکستان نہیں چاہے گا کہ اس کی سربراہی میں یہ میڈیشن فیل ہو، ورنہ پاکستان کے اور عمان کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. دیکھیں عمان بھی میڈیشن کروا رہا تھا نا، اور پھر جنگ ہو گئی تھی. تو پاکستان کا ایک بہت ہائر پیڈسٹل ہے، خاص طور پہ مئی 2025 کے بعد ہمارا نیوکلیر ویپن اسٹیٹ کا اسٹیٹس ہے. ہم ایک بہت نمایاں مقام رکھتے ہیں، نہ صرف مسلم برادری میں بلکہ دنیا میں اور خطے میں. تو پاکستان کا ایک ویٹ ہے جو پاکستان ڈالے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا. جہاں تک آپ نے کیپیبلٹی کی بات کی ہے، دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں کہ ایران کی جو اصل کیپیبلٹی ہے، جو اس کی اصل اسٹرینتھ ہے، وہ سی میں، اور وہ پرشین گلف اور اسٹریٹ آف ہرمز میں ہے. اور یہ بات اس جنگ سے ثابت ہو گئی ہے. ایران کا ہمیشہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ کلیم رہا ہے، لیکن اس نے کبھی ایکسرسائز نہیں کیا ہے. اس جنگ نے اس کلیم کو لیجیٹیمائز کر دیا ہے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آج ایران اسٹریٹ آف ہرمز کھول بھی دے، فار دا گڈ آف اون پیپل، فار دا گڈ آف ریجن، فار دا گڈ آف پیپل آف ہول ورلڈ، اس کے باوجود اس کے پاس یہ کیپیبلٹی رہتی ہے کہ وہ جس وقت چاہے گا اسٹریٹ آف ہرمز کو منٹوں میں بند کر سکتا ہے، کنٹرول کر سکتا ہے. مگر سر اسٹریٹ آف ہرمز کے بارے میں تو اس نے کہا ہے، یہ تو جنگی حالات ہے نا، کوئی جہاز وہیں جا ہی نہیں رہا. جہاز تو اب بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، اور جیسے نارملائزیشن ہوگی تو سوائے امریکہ اور امریکی اتحادیوں کے پوری دنیا کے لیے کھلی ہے. تو ایک بریک سر مجھے لینا ہے، بریک کے بعد ذرا آپ تینوں سے میں جلدی پوچھنا چاہوں گا کہ موقف نہیں ہے کہ اس نے اسٹریٹ آف ہرمز کو ٹوٹلی بند کیا ہوا ہے، جنگ کی وجہ سے وہاں پہ جہاز نہیں جا رہے، ورنہ تو جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک. بالکل کنٹرول ہے ایران کا اسٹریٹ آف ہرمز پر، لیکن اسٹریٹ آف ہرمز جنگ کی وجہ سے بند ہے، ورنہ جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ ہی سے شروع کرتا ہوں. مجھے بتائیے کہ ٹرمپ کو یہ شوق صرف نظر آ رہا ہے کہ ٹرمپ کو ایرانی قوم جو ہے وہ انکل کہہ دے، جو ان کی خواہش ہے. اس کے علاوہ تو وہ حملے بند کریں، اسٹریٹ آف ہرمز نارملائز ہو جائے گی. وہ خود یہ بات کہہ چکی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. دیکھیں وہ بات ابھی وہ پوری تیاری کر رہے ہیں اپنی قوم کو بتانے کے لیے کہ ہم نے جنگ میں فتح حاصل کر لی ہے، ہم نے ان کے پوری ایئر فورس ختم کر دی، ہم نے ان کی نیوی ختم کر دی، ان کے 80% لانچر ختم کر دیے،
ہم نے نیوکلیئر فیسلٹی کو تباہ کر دیا, ہم نے اس کے بعد ان کا رجیم وہ ان کے حساب سے پوری رجیم چینج ہو گئی ہے, تو وہ اپنے ٹارگٹ پورے کر چکے ہیں. اس کانٹیسٹ پہ وہ تیاری کر رہے ہیں کہ جی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہوپ فل ہوں کہ شاید یہ جنگ بندی ہو جائے. وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں اور اسی طرح ان کے وائس پریزیڈنٹ بھی بات کر رہے ہیں. ایران نے ابھی تک بات, ایران یہ کہتا ہے پرماننٹ جنگ بند, وہ جب آپ کے ساتھ ایک عارضی جنگ بندی ہوگی اس کے بعد بیٹھ کے جب مذاکرات ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی حل نکلے گا. جنگ بندی ظاہر ہے اسی وقت ہوگی جب ایران کو گارنٹی ملتی ہے کہ جی آئندہ لڑائی نہیں ہوگی. نمبر 2, آپ کے جو رجیم, آپ کے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا. نمبر 3, آپ کے جو آپ کے پاس اکنامک سینکشن اٹھا لیں گے. جو ہی آپ نیوکلیئر فیسلٹی کی بات ختم ہوتی ہے, کلیئر ہوتا ہے, آپ کو پھر اکنامک سینکشن ختم ہو جائیں گی. یہی دس از واٹ ایران کی میکسیمم ڈیمانڈ یہی ہیں. اور نیچرلی اس کے بعد جو ان کا ایک پوائنٹ ہے کہ جی وہ ان کی جو پراکسیز ہیں ان کو وہ نقصان نہیں پہنچایا جائے, لڑائی بند کیجیے گا. دیٹ از اے ڈیبیٹیبل تھنگ, ایسے ہیں جو بعد میں حل ہو سکتی ہیں. اور سر پاکستان گارنٹی دے سکتا ہے. سیکنڈ یہ کہ دیکھیں جی, پاکستان گارنٹی نہیں دے سکتا, یہ چائنا یا ایران یا رشیا یا اور ممالک مل کے گارنٹی دیں گے. نمبر 2 بات ہے, دیکھیے گا یہ چائنیز ایک تھنک ٹینک ہے جو مسٹر گو وہ بڑے اچھی طرح کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر خدا نہ خواستہ ایران پہ کوئی نیوکلیئر بات ہوئی تو یہ ان کے ورڈ تھے کہ ایران کے اسرائیل ول بی ڈیسیمیٹڈ. یہ ورڈز ہیں ان کے. آئی ایم شیور جمیل صاحب نے سنا بھی ہوگا. تو اس سے اٹ از ناٹ دیٹ ایزی ٹو گو فار آل دیس تھنگس. ٹھیک ہے ایڈمرل صاحب, آپ بتائیں کہ یہ اس صورتحال میں کامن پوائنٹس کیا, اور کیا واقعی چائنا ابھی تک براہ راست تو شامل نہیں ہے, یعنی پاکستان گیا ان سے کچھ نکات لے کر آیا, لیکن چائنا کیا براہ راست اس معاہدے کا حصہ بنیں گے؟ اور اگر بنتے ہیں یہ تو ایران کی ڈیمانڈ تھی کہ وہ گارنٹرز ہوں. دیکھیں یہ ڈویبل ہے, یہ جو 15 نکات ہیں اور 5 نکات ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں یہ ڈویبل نکات ہیں, اس میں کوئی اتنی راکٹ سائنس نہیں ہے, بہت مشکل چیز نہیں ہے. جو امریکہ کی ڈیمانڈز ہیں JCPOA نہیں سر اگر چائنا اور رشیا اس میں گارنٹر بنتے ہیں تو یہ تو امریکہ کو قابل قبول نہیں تھا, اور یہ ایران کی تو پہلے دن سے ڈیمانڈ ہے کہ وہ یہ گارنٹرز بنے. دیکھیں نہیں, وہ ایران کو جو گارنٹی چاہیے نا, وہ چاہیے کہ اس کے اوپر دوبارہ جاریت نہ ہو, اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ گارنٹی صرف اس صورت میں مل سکتی ہے جب امریکہ کی بساط یہاں سے لپیٹ دی جائے خطے سے. جی, نہ امریکہ کی پریزنس ہوگی, نہ فٹ پرنٹ ہوگا, اور نہ امریکہ ایران کے خلاف یہاں پہ کاروائیاں کر سکے گا یا اسرائیل کو تھپکی دے سکے گا. دیکھیں اسرائیل تو اکیلا ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. جب جون 2025 میں اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے ایران کے ساتھ, باوجود اس کے کہ اس کے ساتھ بہت سارے ممالک کھڑے ہوئے تھے, ایران نے اتنا نقصان پہنچایا کہ امریکہ کو بیچ میں آنا پڑا. اور بعد میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا کہ آخری دنوں میں ایران نے بہت زیادہ نقصان کیا اسرائیل کا, جس کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا. اس دفعہ بھی جنگ میں اسرائیل امریکہ کو ساتھ لے کر آیا ہے کیونکہ وہ اکیلا نہیں لڑ سکتا. ایران یہ سمجھتا ہے کہ اگر امریکہ سے نکل جائے تو پھر اسرائیل میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. یہ ہے بیسیکلی بون آف کنٹینشن. امریکہ یہاں سے جائے گا نہیں. اور اس کی میں وجہ آپ کو یہ بتا دوں کہ دیکھیں, آپ کہتے تو ہیں کہ امریکہ بغیر کسی آبجیکٹو کے آیا ہے, لیکن ان کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی پڑھ لیجیے, نومبر 2025 میں آئی ہے, اور اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم کسی بھی ایڈورسیریل پاور کو مڈل ایسٹ کے تیل اور گیس کے ذخائر اور اس جہاں سے وہ گزرتے ہیں ان گزرگاہوں پہ کنٹرول حاصل نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے. اب ایڈورسیریل پاور تو انہوں نے نام تو نہیں لیا, لیکن ریجنل لیول پہ ایران نظر آتا ہے, گلوبل لیول پہ چائنا نظر آتا ہے. اس سے تھوڑے عرصے پہلے انہوں نے وینیزویلا کے تیل کے ذخائر پہ کنٹرول کیا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک تیر سے دو شکار کریں. ٹائمنگز اور طریقہ انہوں نے اسرائیل کا اپنایا, اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیل کی جنگ ہے, لیکن امریکہ اپنے مقاصد کے طور پہ آیا ہے. اور میں ایک اور چیز بھی آپ کو بتا دوں مسعود, لاسٹ تھنگ, کہ دیکھیں امریکہ نے پچھلے کئی دہائیوں سے یہاں پہ اپنا جو انفلوئنس قائم رکھا ہے وہ ایران کے بلبوتے پہ قائم رکھا ہے. اس نے ایران کو یہاں تھریٹ بنا کے پیش کیا ہے, جس کی وجہ سے امریکہ کا انفلوئنس رہا ہے. اس جنگ کے بعد ایران مزید اسٹرانگ ہو کے ابھرے گا اور امریکہ کے یہاں رکنے کے جواز مزید پیدا ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جمیل صاحب, اگر واقعی رشیا اور چائنا, کیونکہ یہی دو گارنٹیز بنتی ہیں, اس کے علاوہ تو ایران کسی گارنٹی کو نہیں, اور اگر کوئی گارنٹی نہیں ملے گی تو پھر جنگ روکنے کا کوئی فائدہ لاجیکلی نظر نہیں آتا, کیونکہ دوبارہ کسی وقت بھی حملہ ہو سکتا ہے اور اس سے زیادہ نقصان ایران کا ہو سکتا ہے جو ابھی تک ہوا ہے. تو چائنا اور امریکہ اگر آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ, چائنا اور رشیا یہاں پر آتے ہیں تو امریکہ اس معاہدے میں آتی ہیں, تو امریکہ تو خود بخود اس یہاں پر اپنی پوزیشن کو لوز کرتا ہے.
جی ہاں، ہم بات کر رہے تھے فیس شیونگ کی، اور اس وقت رہ گئے ہیں باقی 8 گھنٹہ اور 1 منٹ اس الٹیمیٹم کے ختم ہونے میں جس وقت ہماری بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا اگر آپ دیکھا جائے تو فیس شیونگ میں کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلا کے اس میں چائنا رشیا آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں اور باقی 13 ممالک بھی آ جاتے ہیں، تو اس پہ ایک اسٹیمپ لگ جائے گی اس گارنٹی پر، اور وہ ساروں کی فیس شیونگ ہو سکتی ہے. خیر طریقہ کار موجود ہے، ہرمس کا بھی طریقہ موجود ہے، یونائٹڈ نیشن لا آف ہائی سیز موجود ہیں جس کا آرٹیکل 17 موجود ہے کہ انوسنٹ ویسلز کو کس طرح گزرنے دیا جانا چاہیے. آرٹیکل 19 موجود ہے کہ جو کنٹریز جن کی ٹیریٹوریل جیورسڈکشن ہے ان کی کیا رسپانسبلٹی بن جاتی ہے. آرٹیکل 24 ہائی سیز لا کا جو ہے اس میں کنٹریز کو یہ اختیار دیا گیا ہے، جو ٹیریٹوریل کنٹریز جس طرح ایران اور عمان، کہ وہ اپنے ریگولیشنز بنا سکتے ہیں جو ہوسٹائل کنٹریز ہیں ان کے جہازوں کو نہ گزارنے دے. ساری چیزیں دی ہوئی ہیں، لیکن بات یہی آتی ہے کہ امریکہ تو خیر انٹرنیشنل لا کو نہیں مانتا ہے، لیکن آج یہ اب 8 گھنٹے رہ گئے ہیں، بلکہ 1-2 منٹ کم ہی ہو گئے ہوں گے اس سے، کہ اس کے دوران امریکہ کو یہ فیصلہ کرنا ہے، ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے. ایران نے بھی ہاں یا نہ میں جواب دینا ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان 3 پوائنٹ پر راضی ہو گئے ہیں، اور امریکہ ان 5 پوائنٹ پہ راضی ہو گیا ہے. اس کے بعد ہی سیز فائر ہو سکتا ہے نا، اس کے بعد ہی پھر آگے بات چل سکتی ہے، اس کے بعد ہی پھر گارنٹی مل سکتی ہے. سر جیسا کہا گیا کہ سیز فائر تو امریکہ اور اسرائیل کو کرنا ہے، تو سیز فائر کا نام یہ لیں گے اور سیز فائر ان کو کرنا ہوگا، ذرا یہ سمجھائیں نا ہمیں. جی سیز فائر تو یقیناً دیکھیں آرٹیکل 2 سب آرٹیکل 4 اقوام متحدہ کے چارٹر کا اس کی خلاف ورزی کس نے کی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل نے. اس کے جواب میں کس نے اپنا حق استعمال کیا؟ آرٹیکل 51 یونائٹڈ نیشن چارٹر کے مطابق وہ ایران نے کیا ہے. تو ایران تو انٹرنیشنل لیگل فریم ورک کے بالکل اندر رہ کے کام کر رہا ہے. تو آپ کی بات درست ہے کہ جس نے خلاف ورزی کی ہے پنشمنٹ بھی اسی کو ملنی چاہیے، لیکن چلے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، فی الحال کوئی پنشمنٹ نہیں دے سکتا ہے. رک جائیں 15 سال، گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ والی جب بات آ جائے گی تو 15 سال بعد بھی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ٹرائل ہو سکتے ہیں، اور ہوئے ہیں اس سے پہلے باقی ممالک کے سربراہان کے. اس بات کو ادھر چھوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ہاں اس میں سیز فائر تو کرنا اور روکنا اسرائیل اور امریکہ کی ہی ہے، اور امریکہ از اسرائیل اینڈ اسرائیل از امریکہ، یہ وہ کہتے رہے ہیں خود ان کے اپنے کابرین. تو اگر امریکہ نے آج راضی ہو گیا جن پوائنٹس پر بھی راضی ہوا جس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پر، تو اس صورت میں یہ جو 7 گھنٹے اور 59 منٹس رہ گئے ہیں اس میں ہمیں صبح اٹھیں گے، بلکہ صبح تو آنکھ ویسے ہی کھل جائے گی 5 بجے کے قریب ہم جیسے لوگوں کی، تو پتہ پڑ جائے گا، علم ہو جائے گا کہ کیا ہوگا. چانسز اب میں آپ کو بتا دوں آدھے جملے میں کہ مجھے 70% چانسز نظر یہ آ رہا ہے، حالانکہ کوانٹیفائی کرنا بڑا مشکل ہے، کہ کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، کیونکہ دنیا کو پتا ہے کہ دنیا کس نہج پر پہنچ جائے گی اگر ایسا نہیں ہوا تو. اچھا ایڈمنڈ صاحب، آپ بھی 70% یا آس پاس ہی؟ اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ امید رکھتا ہوں کہ یہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جائے. ٹھیک، اور مجھے پاکستان پہ بہت بھروسہ ہے. بہتر. ایک بریک لیتے ہیں سر، ایک بریک. ویلکم بیک. چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ ٹرمپ وحشت و بربریت کی تصویر ہے یا کوئی رنگ باز. تھوڑی دیر میں یہ فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ ڈیڈ لائن کمپلیٹ ہونے کے بعد کس طرح کا حملہ ہوتا ہے، کس طرح کی ریٹیلیشن ہوتی ہے، حملہ ہوتا ہے نہیں ہوتا، سیز فائر ہوتا ہے. اگلے چند گھنٹے پوری دنیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت تہران اور واشنگٹن پہ ٹھہری ہوئی ہیں، اور پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو کوششیں ہیں وہ کس حد تک باراور ہوتی ہیں. جیسا کہ ریئر ایڈمرل صاحب فیصل شاہ صاحب نے کہا کہ پاکستان پہ بھروسہ ہے، ہم سب کو پاکستان پہ بھروسہ ہے الحمدللہ، اور پاکستان کا ایک ویٹ ہے، پاکستان مذاکرات میں موجود ہے، پاکستان کی پوری کوشش ہے. خدا تعالیٰ امت مسلمہ کو قائم و دائم رکھے، اتفاق پیدا کرے، خیر ہو، برکت ہو، اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کا خلاقمہ ہو. اس دعا کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، ریئر ایڈمرل فیصل شاہ صاحب، جمیل احمد خان صاحب، ہمیں دیجیے کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.